وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک ہی قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبر تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو نیک۔ اور اہل ایمان کو اس نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے ایسے حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام اور حرام غذا سے اس کا نشو و نما ہوا، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حلال کمائی اور حلال کھانے اور کپڑے کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح ایمان والوں کو بھی حلال روزی کے کھانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بغیر دعاؤں کی قبولیت روک دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو نماز روزے وغیرہ چیزیں فرض کی ہیں، ان کے بعد ایک فریضہ حلال روزی حاصل کرنے کا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کسی فریضے کا ادا کرنا اس کی بندگی و عبادت ہے، پس کسب حلال کی فکر و کوشش اور اس میں مشغول ہونا بھی عین دین و عبادت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ اس میں کسب حلال کے طالب، ہر تاجر، ہر مزدور، ہر کاشتکار اور دستکار کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ لیکن بہرحال پیش نظر رہے کہ اس حدیث میں صرف کمائی کرنے کو نہیں بلکہ کسب حلال کی تلاش و فکر کو فریضہ بتایا گیا، اور اس ارشاد کا خاص مقصد حرام سے بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیے ہیں جیسے تمہارے درمیان روزیاں تقسیم کی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا، البتہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہو تو یہ علامت ہے کہ یقیناً اس سے اللہ کو محبت ہے، یقیناً اللہ کو اس سے محبت ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل حسد اور کینہ وغیرہ سے اور اس کی زبان بدگوئی، چغل اور غیبت وغیرہ سے پاک نہ ہو۔ اچھا، حدیث کیا ہے کہ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان محفوظ نہ ہو۔
یعنی اس کا دل ہر قسم کی جو عیب ہے اس سے محفوظ ہو، اور اس کی زبان بھی ہر قسم کی عیب سے محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں دل کے اندر ہر قسم کے غلط خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، غلط خواہشات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اور زبان کو حرام کمائی سے اور دوسروں کو تکالیف دینے سے، غیبت سے، چغل، تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا، یہ سب اس میں آ گیا۔ اور کوئی کامل ایمان والا نہیں جب تک کہ اس کا پڑوسی اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ عرض کیا وہ تکلیفیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ظلم و زیادتی، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے اور اس میں سے للہ سے صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول ہو، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرے تو اس میں سے من جانب اللہ برکت ہو، اور جو شخص حرام مال پیچھے چھوڑ جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا، بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی کو نہیں دھو سکتی۔ تو حرام مال سے آدمی صدقہ بھی کرتا ہے تو بھی قبول نہیں ہوتا، بلکہ قبول کرنے کی اور حرام مال سے صدقے ثواب کی نیت کرنا یہ کفر والی بات ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ حرام ہے تو اس سے کیا اس سے ثواب کی توقع کرنا ہی کفر والی بات ہے۔ اس طرح اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے یعنی کہ جب مر جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے وبال ہی ہوتا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو حلال ہے وہ واضح اور روشن ہے، اور جو حرام ہے وہ بھی واضح اور روشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، لہذا جو شخص شبہ والی چیز سے بھی پرہیز کرے وہ اپنے دین اور آبرو کو بچا لے گا اور بے داغ رہے گا، اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑے گا اور مبتلا ہوگا وہ حرام کے حدود میں جا گرے گا۔ اس چرواہے کی طرح جو اپنے جانور محفوظ سرکاری علاقے کے آس پاس بالکل قریب میں چڑھاتا ہے تو اس کا قریبی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جانور اس محفوظ علاقے میں داخل ہو کر چرنے لگے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ اور فرما روا کا ایک حما ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حما جو ہے اس کے محارم یعنی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور خبردار انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہے یعنی گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر اس کا حال خراب ہو تو سارے جسم کا حال بھی خراب ہوتا ہے۔ آگاہ رہو گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دل کی صفائی و پاکیزگی کے لیے حلال کا حرام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چند حدیثیں پڑھی ہیں، دوبارہ اس کا مذاکرہ کر لیتا ہوں۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، وہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے پیغمبروں کو، مومنوں کو، سب کو حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک آدمی کا ذکر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سفر میں ہے، اس کے بال پراندہ ہیں، اس کے جو ہے وہ کپڑے، جسم سب جو ہے گرد و غبار میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اس حالت میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہے یا رب، مگر اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا، اس کی نشو و نما سب حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کا جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے روزی کو تقسیم فرمایا ہے، یعنی روزی ہر چیز اس کی طرف سے ہے، جتنا اس نے طے کیا اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا، نہ اس سے کم ملے گا۔ تو دنیا جو ہے اللہ پاک سب کو دیتا ہے، حدیث میں ہے دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، جیسے حدیث میں ہے۔ وہ سب کو دیتا ہے، جب دیکھو کافروں کو کتنا دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کے سخت دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دین جو ہے وہ صرف اللہ پاک اس کو دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہو۔ جس کو دین ملا ہے نا، سمجھ لو کہ اللہ پاک کو اس سے محبت ہے۔
تو بندہ جو ہے وہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان محفوظ نہ ہو، اور جب تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو۔ اب اس میں وہ چیزیں بھی آگے جب یہ گانے بجاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو خود حرام ہے گانا بجانا، تو اسی طرح بندہ جو حرام اگر کماتا ہے، صدقہ کرے گا قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور جو پیچھے چھوڑے گا وہ بھی اس کے لیے وبال ہی ہوگا۔ برائی جو ہے وہ برائی کو نہیں مٹاتی بلکہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے، سمجھے نا؟ اس لیے آدمی جب برائی کرے فوراً توبہ کرے اور نیکی کرے کہ وہ برائی جو ہے ختم ہو جائے اس کا اثر۔ اچھا، پھر آخری حدیث جو میں نے پڑھی کہ یہ کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کو درمیان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی کو وہ شبے والی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شبے والی چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جو شبے والی چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین کو محفوظ کرتا ہے، اپنی عزت کو بھی محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شبے والی چیزوں میں پڑتا ہے وہ پھر حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چرواہا جو ہے وہ کسی بادشاہ کی یا کسی جو اس کی جو خاص جگہ ہوتی ہیں ان کے قریب قریب اپنے جانوروں کو چڑھاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا جانور کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے اس میں بھی چلا جائے گا۔ تو جو مشتبہ چیزوں میں جو گھومتا ہے وہ بھی یعنی کہ حرام کے آس پاس گھومتا رہتا ہے، پھر وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو مطلب محفوظ علاقہ کہ وہ اس کی محارم ہے جس کو اس نے حرام کیا ہے، اس کے آس پاس پھٹکو گے تو پھر اس میں گر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں فرمایا حدیث میں کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا، اور وہ دل ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔